علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، عزم کا چڑھ کے دل میں نگیدہ چلو، نگیدہ چلو۔ کہ بھائی آپ نے بادشاہوں کی اسٹوریاں تو سنی ہوں گی، لیکن آج ایسی اسٹوری ہے، اس کے سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بادشاہ ایک سال کا کیسے تھا۔ اچھا، چائے جو ہے اس کو اشرف المشروبات کہا بھی جاتا ہے۔ اچھا، جب انسان کوشش کے باوجود بھی مطلوبہ شے تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو پھر اپنے دل کو منانے کے لیے بول دیتا ہے بھائی انگور کھٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا ہے، ایک مدت کے طور پر وقت ہے جس میں ہمیں جو چیزیں چاہیے اکٹھی کرنے کا موقع مل چکا ہے۔ اب وہ بندے کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو دولت اکٹھا کر لے، چاہے تو عزت کو اکٹھا کر لے، چاہے تو نیکیوں کو اکٹھا کر لے، چاہے تو اپنی آخرت کو بنا لے۔ یہ نصیحت بھی آپ کو دینا مقصود ہے ناظرین کے اس اسٹوری کے اندر دلچسپی بھی ہے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، ہمیں یہاں پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اپنے دامن میں نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں تاکہ قیامت کے دن ہمیں یہ نیکیاں کام آئیں۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ایف جی این چینل کے ویورز، پروگرام ہے دلچسپ باتیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ بہت شاندار اور بہت یونیک گفتگو ہونے والی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اس سلسلے یعنی دلچسپ باتیں میں دو گیسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو گفتگو کو کرتے ہیں، اور ان سے ہم کچھ محاورے بھی پوچھتے ہیں جس کے جواب انہیں ہمیں دینے ہوتے ہیں۔ ویورز، آئیے بلا تاخیر ان کو انوائٹ کرتے ہیں۔ میں پہلے انوائٹ کروں گا مولانا علی مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز، آئیے انوائٹ کرتے ہیں مولانا اعظم مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا فضل ہے۔ ایف جی این چینل کے ویورز، دونوں گیسٹ ہمارے آ چکے ہیں، پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں۔ آپ کو بھی بڑی توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ علی بھائی، آج کیا ہونے والا ہے، کیا کرنے والے ہیں؟ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، پروگرام تو ابھی شروع ہوا ہے۔ پروگرام ابھی شروع ہوا ہے، لیکن میں جو سنانے والا ہوں اچھا اس کا کچھ ٹائٹل اسی طریقے سے ہے۔ اچھا، اب بہت ٹائٹل دیر ہو یہی ہے، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جی۔ ایف جی این چینل کے ویورز دیکھتے ہیں کہ دیر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ تو علی بھائی کو بتانا ہے، اور وہ چیز بھی ہم کو سننی ہے، سمجھنی ہے۔ اور اعظم مدنی صاحب، آج کیا بیان ہونے والا ہے؟ آج ایک سال کے بادشاہ سے ملاقات کراتے ہیں آپ کی۔ کیا بات ہے، یہ تو بادشاہوں کے پاس ہی ہم کو لے کے جانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایف جی این چینل کے ویورز، بڑھتے ہیں بلا تاخیر اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ویورز، پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے دلچسپ باتیں۔ الحمدللہ اس پروگرام کے اندر مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے کہانی نصیحت کے ساتھ۔ ویورز، کہانی تو ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس سے نصیحت ہمیں ملنے والی ہے۔ جیسا کہ علی بھائی نے فرمایا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ علی بھائی، ہم دیر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے ہی بول دیا ہم سے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، تو ہم دیر نہیں کرتے ہیں، بغیر دیری کے ساتھ ہم آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ کون سا واقعہ ہے، کون سی کہانی ہے جو نصیحت کے ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کیف بھائی، بہت دیر ہو چکی ہے، میں نے کہا تھا پروگرام میں دیر نہیں ہے، آپ یہ نہ سوچیے گا، پروگرام تو ابھی سٹارٹ ہمارا ہوا ہے ماشاءاللہ، جی، لیکن جو میں سنانے والا ہوں اس میں بہت دیر ہو چکی ہے، جو اس کی نصیحت آپ کو ملنے والی، جو سبق ملنے والا ہے شاید کہیں نہ کہیں۔ بہرحال تو یہ بات ہے کسی زمانے کے کسی بادشاہ کی۔ بادشاہوں کو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اپنے مونڈی ہوتے تھے، وہ ان کا جب مونڈ ہو گیا، جب مزاج بن گیا، کیا فیصلے کر دیں، کبھی خوش ہو جائیں تو کسی کو کیا کچھ دے دیں، ناراض ہو جائیں تو اس کی جان تک لے لیں، ان کے اپنے مزاج، اپنے انداز ہوا کرتے تھے۔ صحیح۔ اسی طرح کا ایک بادشاہ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اب ایک مرتبہ وہ کسی بندے سے بڑا خوش ہوا، اعظم بھائی، ہے نا، اب ان کا اپنا انداز، کبھی خوشی میں کیا دے دیں کیا دے دیں، ان کی اپنی مرضی ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا اس شخص کو بلا کر کے، کل صبح تو میرے محل میں آنا، ٹھیک ہے،
صبح سے لے کر کل شام تک غروب آفتاب تک. غروب آفتاب یہ جسے آپ کہتے ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے, یعنی مزید آسان کر کے بتاؤں تو مغرب کے وقت یوں سمجھ لیجیے, کیونکہ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو سورج ڈوب جاتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ صبح میرے محل میں آنا اور صبح فجر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک تم میرے محل میں رہنا, اور میرا جو خزانے والا جو روم ہے, خزانہ جہاں پر رکھا ہوتا ہے, اچھا وہاں پر جانا, اور اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر تمہیں جو لینا ہو لے کے چلے جانا, اچھا. تمہیں اختیار. اب اس کے تو بھار ہی نہیں آ رہا ہوگا. سنا ہے کہ بادشاہوں کا تو خزانہ بھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا, بالکل ایسا اس ہی کی جگہ بھی بہت بڑی ہوا کرتی تھی. ایسی ہوا کرتی تھی. مختلف بادشاہوں کے پاس مختلف چیزیں ہوا کرتی تھی, بہت کچھ بادشاہوں کے پاس ہوا کرتا تھا, اور پہلے کے زمانے میں بادشاہ ہی سب سے امیر و کبیر مانے جاتے تھے, اتنا ان کے پاس یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھی. بہرحال اس کے تو اب وارے نہیں آ رہے ہوگا. خوشی اس کی جو ہے وہ دوگنی چوگنی کیا بولیں گے اس کو, اتنی زیادہ ہو گئی, پھولے نہیں سنبھالا تھا. ناظرین اب رات ہوئی. صحیح. اب ظاہری بات ہے جس بندے کو یہ کہہ دیا جائے, ایک مثال ہے, یعنی ہمارے دور کے اندر کوئی ادیوگ پتی ہے, کوئی بہت بڑا امیر شخص ہے, وہ کسی بندے کو کہہ دے کل صبح آ جانا اور میرے پاس سے 10 کروڑ روپے لے جانا. کسی غریب سے یہ کہہ دیں, یعنی ایسا غریب جس کے پاس کھانے پینے کے لالے ہوں, اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ آج رات تم گھر پہ گزارو اور صبح میرے گھر پہ آ کر اور جناب میرے گھر پر آ کر تم 10 کروڑ روپے لے جانا. اب یہ تو پوری پلاننگ کر لے گا, رات کوئی نیند ہی نہیں آ سکتی, نیند ہی نہیں آ سکتی نا. اب ظاہر ہے جس کو بادشاہ نے کہا ہو, پھر بادشاہ تو امیروں سے بھی بڑا امیر ہوتا ہے, اس کے پاس تو ہر طرح کی نعمتیں, دنیا کی ہر طرح کی آسائش اس کے پاس ہوا کرتی ہیں. اب یوں ہی ہوا, رات کو جب وہ لیٹنے کے لیے بستر پر گیا تو نیند ہی نہ آوے. اب وہ جناب خیالی پلاؤ پکانے لگا, اور وہ خواب و خیالوں کے اندر جاگتے جاگتے جناب وہ اب یہ خیالات میں گم ہو گیا کہ اچھا کل میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا, جناب والا اس کے محل میں جا کر پہلے میں موتی لوں گا, پھر جواہرات لوں گا, پھر سونا لوں گا, پھر چاندی لوں گا, پھر یہ لوں گا, پھر وہ لوں گا, میرے پاس اتنا سارا پیسہ ہوگا, میرے اپنے خادم ہوں گے, میرا گھر جو ہے بہت بڑی بلڈنگ بن چکی ہوگی, میرے پاس جناب فلاں فلاں خادمین ہوں گے. خیالوں کا بادشاہ بن گیا, خیالوں کا بادشاہ ہو گیا سمجھو اپنے طور پر ہی وہ, کیونکہ بادشاہ نے کہہ دیا جو چاہو لے لینا. چلو جی, بادشاہ نے یہ کہا نا جو چاہو لے لو. اچھا. اب میں تو یہ بھی لوں گا وہ بھی لوں گا, پھر جناب جب میں سارا معاملات سب کچھ لے کر آؤں گا, اس کے بعد میرے اپنے خادم ہوں گے, چوکیدار ہوں گے, گھر کے باہر جو ہے اچھے اچھے گھوڑے بندے ہوں گے, چونکہ پہلے کے زمانے میں اس وقت میں اس طرح کی گاڑیاں تو وہ نہیں کرتی تھی, بہترین سے بہترین گھوڑے ہوں گے, اور جناب سب کچھ میرے پاس ہوگا. اب پوری رات یہ سوچتا رہا اور اس کو نیند آئی نہیں. اب جیسے جیسے دن قریب آتا جا رہا تھا, اگلا دن, ویسے ویسے اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی. خیر صبح ہوئی, اب بڑا خوش, اور جناب اپنے ساتھ کچھ بوریاں ساتھ میں لے گیا, کچھ کٹے وٹے بوریاں کہ اس میں بھر کر لے کے جاؤں گا سامان. بڑا خوش تھا. پہنچا باہر دربار کے باہر, تو بادشاہ نے اس کے لیے سارا محل خالی کروا دیا تھا نا, کہ آج اس محل سے جو تو چاہے لے جائے, لیکن وقت اس نے باندھ دیا نا, ٹائم پیریڈ باندھ دیا اس کا کہ صبح فجر کے بعد آنا ہے اور غروب آفتاب تک ہی جو ہو سکتا ہے لینا ہے. اس کے بعد اگر لے کر جائے گا تو ایک پائی بھی نہیں ملے گی, ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا, 1 روپیہ بھی جسے ہم کہیں نہیں مل سکتا ہے. یعنی جسے ہم کہیں کہ ایک دانہ نہیں ملے گا, ہم کہتے ہیں اپنی عام بھاشا میں ایک دانہ نہیں ملے گا. غروب آفتاب سے پہلے تجھے یہاں سے نکل جانا, جو بھی لے کے نکلنا ہے. صحیح. بہرحال اب وہ آیا, دیکھا کہ جناب خادمین کھڑے ہیں دربار کے باہر, اندر گیا. اب اندر جیسے جیسے جاتا گیا, پوچھا کہ بھائی بادشاہ کا خزانہ کدھر رکھا ہوا ہے. بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت کا خزانہ اس روم میں ہے, اسی روم میں بھی ہے, اس روم میں بھی ہے. بہت بڑا ہال تھا جہاں انواع و اقسام کے خزانے رکھے ہوئے تھے. اب یہ جناب گھسا اندر, اب داخل ہوا. پیدائشی غریب آدمی تھا, کبھی اس نے سونے جواہرات تو دیکھے تھے ہی نہیں, نام ہی سنا تھا بس. اب جیسے اندر داخل ہوا تو دائیں طرف دیکھتا ہے تو الگ الگ جناب وہ ایک طرف ہیرے رکھے ہوئے ہیں, ایک طرف موتی رکھے ہوئے ہیں, ایک طرف زبرجد رکھا ہوا ہے, ایک طرف قیمتی پتھر رکھے ہوئے ہیں. مزید آگے بڑھا تو سونا رکھا ہوا ہے, تو ادھر چاندی رکھا ہوا ہے. مزید آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے درہم رکھے ہوئے ہیں, چاندی کے سکے, اور آگے بڑھتا ہے تو دینار رکے ہوئے ہیں, سونے کے سکے رکھے ہوئے ہیں. اگر یہ سوال ویور سے کیا جائے کہ آپ اگر سوچیں اور آپ اگر بتائیں کہ اس شخص نے کس چیز کو پہلے اٹھایا ہوگا یا کس کو کیری کرنے کی اس نے کوشش کی ہوگی, تو ظاہر ہے کوئی سوچنے والا سوچ رہا ہوگا کہ چاندی رکھی ہے, چاندی کا بھاؤ تو کم ہے. سونا رکھا ہے تو سونے کا بھاؤ ہیرے سے کم ہے. اگر ہیرا رکھا ہے تو اور اس سے زیادہ اہم وہاں پر چیزیں موجود ہیں. جی.
تو اسی وہ خیالات میں گم تھا. اچھا. اب اس نے سوچا کہ میں چلو ہیرو اٹھا لوں, لیکن ہیرو اٹھانے لگا تو سوچا یار سونا بھی آ گیا, پہلے اس کو لے لیتا ہوں, اس کو کیوں چھوڑوں. اس کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ اور بھی قیمتی چیزیں ہیں. اچھا جناب وہ ایک روم میں گیا, ابھی سوچا ابھی تو ٹائم بہت ہے, ابھی تو فجر کے بعد تو میں آیا ہوں, تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں. اب وہ یہ سب دیکھ دیکھ کر جو نا وہ خوش بھی ہو رہا تھا اور وہ بڑا کنفیوز بھی تھا کہ لوں تو کیا لوں. اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ نے اختیار دے دیا, اگر میں نے چاندی لے لی اور سونا چھوڑ دیا تو بھی نقصان ہے, اگر سونا لے لیا اور جواہرات چھوڑ دیے تو نقصان ہے, اگر جناب موتی چھوڑ دیا تو نقصان ہے. لینا تو مجھے سب ہے. اب پہلے اٹھاؤں گے اس کو, بوری اپنے دیکھنی ہے کتنی میری ہے, میں اٹھانے کی کتنی استطاعت ہے, کتنا لے جا سکتا ہوں. یہ سب دیکھ کر وہ کنفیوز بھی ہو رہا ہے. اچھا اسی کنفیوژن کے اندر سوچتے 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 وہ اٹھایا کچھ نہیں پایا, یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آ گیا. اچھا. کیونکہ اب ظاہر ہے جس بندے نے کبھی یہ سب چیزیں خواب و خیالوں کے اندر نہ دیکھی ہو, اس کی نگاہوں کے سامنے ہو اور اسے اختیار دیا گیا ہو جتنا چاہو لے جاؤ, اب وہ پھر کنفیوز. تو ظہر کا ٹائم ہو گیا, سوچتے سوچتے اب اس نے ٹائم دیکھا یار ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے, یہ تو سورج سر پر آ چکا ہے اور ٹائم اب باقی ہے. لیکن پھر سوچا ابھی تو بہت ٹائم ہے, ابھی تو عصر ہوگی, پھر مغرب ہوگی, ابھی تو کتنا ٹائم ہے, ابھی بھی 4-5 گھنٹے ایک مثال باقی ہے, تو بہت کچھ ابھی تو میں کر سکتا ہوں. سونا چاندی اٹھانے میں کتنا ٹائم لگے گا, آدھے گھنٹے میں بورا پیک کر کے نکل لیا باہر, کتنا ٹائم لگے گا. اچھا. یہی سوچتا رہا. اس نے کہا چلو چلو کیونکہ ابھی تو اور بھی باقی ہے, بادشاہ کا محل ہے یار, بادشاہ اختیار دیا جو چاہے لے جائے, تو صرف اسی کو تھوڑی دیکھنا ہے, ہو سکتا ہے کہ آگے والے کمروں میں اور بھی کچھ ہو. اب یہ سوچتے سوچتے اس نے اگلا دروازہ کھولا محل کا, وہاں گیا تو وہاں اس نے کیا دیکھا کہ بہترین عالی شان شاندار بادشاہ کا جو ہے نا وہ گدا لگا ہوا ہے, جس پر بادشاہ آرام کرتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, اب یہ بیچارہ یہ تو کہانیوں میں بھی سنا ہے کہ بادشاہوں کے گدے اتنے نرم ہوتے ہیں کہ سوتے ہی نیند آ جائے, سوتے ہی نیند آ جائے, بیٹھتے ہی نیند آ جائے. ایسے ہی ابھی بیچارہ غریب رہا, کبھی اس نے جو ہے نا گھر کے اندر صحیح سے گدا کبھی دیکھا نہیں ہوگا خواب و خیالوں کے اندر. یہ تو ٹوٹی چٹائی پر سونے والا آدمی, زمین پر سونے والا آدمی, اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا گدا, پاس میں گیا, اس کے ہاتھ لگا, وہ کیا نرم نرم گدا ہے, کتنا پیارا گدا ہے. اسی خواب و خیالوں میں وہ سوچ رہا تھا. اس نے سوچا کہ یار ابھی تو بہت ٹائم ہے, بادشاہ نے مجھے اختیار دیا ہے, روزانہ میں زمین پر سونے والا آدمی, چٹائی پر سونے والا آدمی, صحیح سے ہمارے گھر میں نہ کوئی جو ہے نا وہ ٹھنڈک کا انتظام ہے, نہ گرمی سے بچاؤ کا انتظام ہے. اس نے پھر مزید آگے نظر دوڑائی آگے پیچھے, تو دیکھا کہ اس گدے کے دونوں سائڈ میں خادم کھڑے ہوئے ہیں جو اس کو پنکھا جو ہے نا وہ جھلا رہے ہیں اس کو, کہ بھئی اب یہاں پر مجھے لگتا ہے اس کے ذہن میں ایک بات اور آئی ہوگی کہ بھئی میں یہ کہنے کا حقدار ہو جاؤں کہ میں اس گدے پہ سویا ہوا ہوں جس پر بادشاہ سوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اب اس نے سوچا کہ یار کیوں نہ, ابھی تو بہت ٹائم ہے, ابھی تو ظہر ہوئی ہے نا, ابھی تو ظہر ہوئی ہے, پھر عصر ہوگی, پھر مغرب, بہت ٹائم ہے, کیوں نہ بادشاہ نے جب مجھے اختیارات دے دیے ہیں, سامان لے کر جانا ہے تو لے جاؤں گا تھوڑی دیر بعد, اس میں تو ٹائم زیادہ لگے گا نہیں. یعنی بھر کے رکھ دیا ہے وہ, ہاں بھر کے وہ تو لے جاؤں گا, تھوڑی سی مزے لے لیتے ہیں, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی نیند لے لیتا ہوں, تاکہ یہ بھی حسرت پھر پوری ہو جائے کہ بادشاہ کے گدے پر سویا ہوں. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم بھی جو نا کچھ دیر کے لیے صحیح لیکن بادشاہ بنے ہیں. ٹھیک ہے, اب جناب اسے سوچا تھوڑا دیر سو جاتا ہوں. وہ آئے جناب والی اور وہ سو گئے. اب سوئے تو سوتے 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 وہ عصر کا ٹائم بھی آ گیا, لیکن ماں بدولت کی نیند کھلنے کو تیار نہیں. عصر کے بعد مزید ٹائم جو ہے, اب سورج کا اپنا ٹائم ظاہر ہے, مقررہ وقت ہے سورج کا, وہ سورج ڈھلنا شروع ہوا, وہ ڈوبنا شروع ہوا. ہوتے 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 ایک وقت آیا کہ سورج ڈوب گیا, اللہ, اس کا ٹائم ختم ہو گیا. زندگی کا سورج بھی ڈوب. جی, تو اب وہ جناب سوتا رہا. اب چونکہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلی والی رات بھی وہ سویا نہیں تھا, کیونکہ پوری رات وہ جاگتا رہا نا, وہ خواب و خیالوں کے اندر سوچتا رہا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اب تھکن تو تھی, نیند بھی تھی. اگلے دن بھی جو ہے نا وہ پورے دن وہ بادشاہ کے محل میں وہ پھرتا رہا, تو اور تھک گیا تھا, سب چیزیں دیکھتا رہا. اب جیسے ہی سویا تو اتنی گہری نیند آئی اس کو کہ عصر کا وقت, مغرب کا وقت آ گیا, سورج ڈوب چکا ہے. اب جناب جو خادمین تھے اور جو دیگر سپاہی تھے بادشاہ کے, وہ آئے اور دیکھا کہ بادشاہ کے گدے پر سو رہا ہے ایک شخص. اس نے اٹھایا درہ اور اس کی پیٹھ پہ مارا, بدبخت اٹھ یہاں سے, بادشاہ کے گدے پہ سویا ہوا ہے. اب وہ جھجلا کر جیسے اٹھا, وہ تو پوچھا کیا ہوا, کہا کہ نکل باہر یہاں سے, یہاں کیا کر رہا ہے. بولے بادشاہ نے مجھے کہا تھا کہ تجھے جو لینا ہو یہاں سے لے جائیو, میں ابھی تو آیا تھا صبح, ابھی ظہر کے بعد تو سویا ہوں, 1 گھنٹہ تو سویا ہوں, اور تو مجھے بھگا رہے, ابھی میرے پاس ٹائم ہے, ابھی میں پہلے جب سورج ڈوب جائے گا اس کے بعد نکلوں گا یہاں سے. اس نے کہا ارے بے وقوف آدمی, سورج ڈوب چکا ہے, مغرب بھی ہو چکی ہے, عشاء ہونے والی ہے, جلدی یہاں سے نکل جا. اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو, ارے ہاں بھائی تیرے پاس ٹائم ختم ہو چکا ہے, اب دیر بہت ہو چکی ہے. میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا, اب بہت دیر ہو چکی ہے, یہی ہے وہ, اب بہت دیر ہو چکی ہے,
لہٰذا اب تجھے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. اس نے کہا تھوڑا سا کچھ لینا دو, کچھ تھوڑے سے جواہرات لے لوں, 1 مٹھی لے لوں, 2 مٹھی لے لوں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, اب وقت ختم ہو چکا ہے, بادشاہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ نافذ ہو چکا ہے, لہٰذا اب تجھے یہاں سے 1 پائی, 1 پتا, 1 ذرہ, 1 تنکا بھی نہیں ملے گا. اس کو دھکے دے کر وہاں سے باہر نکال دیا. اللہ اکبر. یوں آپ دیکھیں ایک شخص جو ہے اس نے اتنی دیر کر دی اپنے معاملات کی وجہ سے, اپنے لالچ کی وجہ سے, اور اپنے اس قیمتی وقت کو بھی اس نے گوا دیا. اگر وہ تھوڑا صبر کر لیتا, تھوڑا جلدی وہ کرتا, تو شاید وہ اپنے وقت کا بہت بڑا امیر و کبیر آدمی بن سکتا تھا. اللہ اکبر. ویورز, میں واقعی میں یہ جو واقعہ سن رہا ہوں نا, میں ایک طرف اور سوچ رہا ہوں, دوسری جانب بالکل اس سے ریلیٹ کرتا ہوا ہی یوں سمجھ لیں واقعہ ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے جو آپ کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے, میرے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے, اور سب کے ساتھ پیش آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا, اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے ایک یہ دنیا ہے. میں جو علی مدنی صاحب اس سے بات سمجھنا چاہ رہا ہوں, جو درس حاصل کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا ہے, اور ہمارے پاس بھی ایک اسی طرح مدت کے طور پر وقت ہے جس میں ہمیں جو چیزیں چاہیے اکٹھی کرنے کا موقع مل چکا ہے. اب وہ بندے کے اختیار میں ہے, وہ چاہے تو دولت کو اکٹھا کر لے, چاہے تو عزت کو اکٹھا کر لے, چاہے تو نیکیوں کو اکٹھا کر لے, چاہے تو اپنی آخرت کو بنا لے. اگر کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, تو نہ پھر اس کو نیکی کرنے کا دوسرا کوئی موقع ملنے والا ہے, اور نہ ہی اس کے گناہ پھر جو ہے نا معاف ہونے والے ہیں, اور نہ اس کی پھر توبہ قبول ہونے والی ہے. تو اسی طرح انسان کو بھی ایک مقررہ وقت ملا ہے جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اپنی آخرت کو بنا لے. علی بھائی, اعظم بھائی, واقعی میں ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ دنیا میں آنے کے بعد ایسا مغن ہو جاتا ہے, اس شخص کی طرح وہ جو ہے نا دنیا کو آرام میں گزارنے لگتا ہے. صحیح. اور اس کا پھر اختتام کیا ہوتا ہے؟ موت قریب آ جاتی ہے, فرشتے سامنے ہوتے ہیں, اب یہ سوچتا ہے کہ میں توبہ کر لوں. تو واللہ 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 میں آپ کو کہتا ہوں پھر آپ کو ایک اور موقع نہیں ملنے والا. تو اپنی زندگی کو آپ غنیمت جانیں, اور اس میں جتنی نیکیاں ہو سکیں اتنی نیکیاں کریں, گناہ سے بچیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش رکھیں. یہ میں واقعی میں علی بھائی, یہ اسٹوری تو بہت دلچسپ تھی, لیکن اختتام جو اس کا ہوا ہے نا, واقعی میں بہت بڑی نصیحت پہ اختتام اس کا ہوا ہے الحمدللہ. جی ایسا ہی ہے, کیونکہ دنیا جو ہے دارالعمل ہے. یعنی یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو ایک اسٹوری بیان کی گئی ہے, چونکہ نام ہی ہے سیگمنٹ کا کہانی نصیحت کے ساتھ. یہ نصیحت بھی آپ کو دینا مقصود ہے ناظرین کے اس اسٹوری کے اندر دلچسپی بھی ہے, بڑا مزہ آیا سن کر. لیکن یہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں اس چیز کو, اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. تو کہ دنیا دارالعمل ہے, ہمیں یہاں پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, ہمیں نیکیاں اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ پاک نے ابھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, نیکیاں کریں, اپنے دامن میں نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں, تاکہ قیامت کے دن ہمیں یہ نیکیاں کام آئیں. لیکن ہم بھی اس غریب کی طرح اب جو ہے نا وہ نرم نرم بستروں پر یا زندگی کو فضولیات میں گوا کر سوئے پڑے ہیں, اور ہمارے لمحات یوں گزرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین آمین. ویورز, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو بھی یاد رکھیں, اور وقت کم ہے تو اس میں اچھی نیکیاں کر لیں. FGN چینل کے ویورز, پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے دلچسپ باتیں. علی مدنی صاحب سے بھی ہم نے اسٹوری کہانی سن لی ہے. آئیے بڑھتے ہیں مولانا اعظم مدنی صاحب کی جانب. حضرت, آج آپ کچھ بتا رہے تھے ایسا کہ 1 سال کا بادشاہ. جی کیب بھائی, آپ نے بادشاہوں کی اسٹوریاں تو سنی ہوں گی, لیکن آج ایسی اسٹوری ہے, اس کے سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بادشاہ 1 سال کا کیسے تھا. اچھا. تو بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک میں وہاں کی جو عوام تھی, اس ملک کی عوام کا یہ انداز تھا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ سال کے پہلے دن اس ملک کی سرحد پہ قدم رکھتا, تو وہ پوری کی پوری عوام اس شخص کو اپنا بادشاہ مانا کرتی تھی. اچھا, جب سال کا آخری دن آتا, دسمبر کا مہینہ ہوتا اور سال کا لاسٹ ڈے ہوتا, تو وہی عوام اس شخص کو اٹھا کر ایک دور دراز بیابان سونسان جنگل میں چھوڑ آتی, جہاں پر عجیب و غریب کیڑے مکوڑے رہا کرتے تھے, جانور رہا کرتے تھے. اب وہ بادشاہ جب تک اپنے آپ کو ان سے بچا سکتا تھا بچاتا, بالآخر وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا. تو یہی ہوا
کہ دن گزرتے گئے، رات آتی رہی، دن جاتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ سال کا فرسٹ ڈے تھا، اچھا. جنوری کا مہینہ تھا. اس ملک کی سرحد پہ ایک ایسے شخص نے قدم رکھا کہ جس کے چہرے سے بزرگی نظر آ رہی تھی. بھائی عقل مند لگ رہا تھا وہ چہرے سے. اب وہ شخص آتا ہے، آنے کے بعد جو عوام تھی، جو رعایا تھی، اس نے اپنے دستور کے مطابق اس سے کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں. اعظم بھائی وہ بادشاہ آیا کہاں سے؟ 1 سال والا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ شخص کہاں سے آیا؟ وہ شخص جو ہے وہ ایسے سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے ایسے نہیں بھٹکتے بھٹکتے کسی ملک کی سرحد میں گھس جاتے ہیں. اچھا اچھا. تو یوں جو ہے نا، پہلے اتنی زیادہ سیکورٹی وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتی تھی، تو بندہ جو ہے وہ ملک ایک اس ملک کی جو ہے وہ سرحد میں اس نے قدم رکھ دیا. جی. اب جب اس نے دیکھا نا یار وہاں کی عوام نے مجھے بادشاہ مان لیا، اب نیا نیا معاملہ تھا، وہ تو اچنبے میں آ گیا. بھائی میں جیسے ہی داخل ہوا ویسے ہی میں بادشاہ بن گیا. آخر معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے پرانے بادشاہ کا کیا ہوا؟ تو پھر لوگوں نے بتایا کہ ہماری یہ قانون ہے، یہ دستور ہے، ہماری جو ہے نا وہ یہ شرائط پہ ہم زندگی گزارتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں، اس کے بعد 1 سال تک وہ ہمارے یہاں بادشاہت کرتا ہے، پھر ہم اسے دور دراز جنگل میں چھوڑ آتے ہیں. اچھا تھا وہ عقل مند جیسے میں نے آپ سے کہا. تو پھر اس شخص نے نا بادشاہت تسلیم کر لی اور دربار شاہی لگنے کے بعد اگلے ہی دن اس نے سب سے پہلا فرمان یہ جاری کیا کہ بھائی کہ اس محل اور جنگل کے درمیان کا جو بھی راستہ ہے اس میں جتنی بھی موزی چیزیں ہیں، ایذا دینے والی چیزیں ہیں، ان سب کو ختم کر کے ایک سر سبز و شاداب راستہ بنا دیا جائے. اچھا. اب بادشاہ تھا، حکم کی تعمیل ہوئی، ہزاروں خدام، لاکھوں جو ہے نا وہ خدام اس کے حکم کی تعمیل کے لیے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر ایک بہترین راستہ جو ہے وہ تیار کرا دیا گیا. چلیں جی، ایک ہائی وے بن گیا، ایک زبردست راستہ بن گیا جس کے ارد گرد جو ہے نا پھول پنکھڑی اور مختلف طریقے کے پیڑ پودے لگا دیے گئے. اب راستہ تو خیر تیار ہو گیا. اس نے دوسرا فرمان یہ جاری کیا کہ بھائی کہ وہ جو جنگل ہے اس جنگل کو کٹوا کر ایک بہت بڑا عالی شان شیش محل تیار کرایا جائے. اب بادشاہ تھا، اب بادشاہ تو مانا تھا عوام نے، اب بادشاہ کے حکم کی تعمیل بھی کرنی تھی، تو لوگ جو ہے نا اس کے حکم کی تعمیل کے لیے جلدی سے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں کے اندر نا ایک بڑا سا عالی شان شیش محل تیار ہو گیا. اب بادشاہ جو ہے نا جب اس نے اتنا کام کر لیا، اس کے بعد پھر لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، بادشاہ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کرتا رہا. کرتے کرتے دن گزرتے گئے. پھر آخر میں کیا ہوا کہ بھائی کہ سال کا لاسٹ ڈے آ گیا. اچھا. آخری دن آ گیا. اب اس نے کہا بادشاہ نے کہ عوام سے کہ اپنی جو آپ کی جو رولز ہیں، آپ کے جو قوانین ہیں اس کو فالو کرو، اس کو پورا کرو، اور مجھے اسی جنگل میں چھوڑاؤ. اور اس جنگل میں تو پہلے سے شیش محل تیار تھا. اب جی عوام نے دیکھا کہ یہ بادشاہ نے جہاں اسے جانا تھا اس نے جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کر لی. یعنی یہ ایک عقل مند بادشاہ ہے، یعنی پہلے سے معاملے کو بھانپ لیا اور بھانپنے کے بعد اس کی تیاری بھی کر لی. تو عوام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، معافی ہو، ہم ایک عقل مند بادشاہ کی تلاش میں تھے اور ہم برسوں سے ایک عقل مند بادشاہ چاہ رہے تھے، اور آج وہ ہماری تلاش پوری ہو گئی. اب ہوتا یوں تھا کہ کوئی بھی شخص آتا تھا تو سال کے شروع دنوں میں سے تو بہت مزہ آ رہا ہوتا تھا، بادشاہت کے نشے میں جو ہے نا وہ گم ہو جاتا تھا ایک دم. جو ہے نا پوری سال جو ہے نا وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا اور اپنے انجام سے بے خبر رہا کرتا تھا. اسے پہلے بتا دیا جاتا تھا، جیسے آپ کو بتایا گیا، پہلے بتا تو دیا جاتا تھا کہ بھئی آپ نے 1 سال تک بادشاہت کرنی ہے، لیکن ہر بادشاہ کا معمول یہی تھا کہ وہ پورے سال عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا. لیکن آپ عقل مند بادشاہ ہیں اور ہماری تلاش یہ پوری ہو گئی ہے. کہ بھائی یہ جو اسٹوری نا ایک دانا شخص نے پڑھی، ایک سمجھدار اور عقل مند شخص نے پڑھی، اور آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس نے اس اسٹوری کو سامنے رکھا اور کہا کہ ہم جو ہے نا اپنی زندگی کے بادشاہ ہیں اور دن اور رات یہ ہماری رعایا ہیں. اگر ہم نے ان کے ذریعے ہمیں جہاں جانا ہے، قبر ہماری منزل ہے، آخرت ہماری منزل ہے. اگر ہم نے اپنی رعایا کے ذریعے کچھ اچھے کام کیے جس کی وجہ سے ہم نے اپنی منزل کو درست کر لیا، اپنی قبر کو کیڑے مکوڑوں سے بچا لیا، محفوظ کر لیا، تو ہم عقل مند بادشاہ ہونے کے قابل ہیں. ورنہ پھر وہ بے وقوفی والا معاملہ ہو جائے گا. کہ علی بھائی نے بھی ماشاءاللہ اسٹوری سنائی، اس کے اندر بھی یہی تھی کہ دیر نہ ہو جائے، ہے نا. تو ہمیں جو زندگی ملی ہے، ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں، اس کا جو واحد مقصد رب نے قرآن میں بیان کیا کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور واقعی میں عقل مند انسان وہی ہے قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے. دونوں جو کہانیوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو دونوں کہانیوں میں علی بھائی ایک وقت مقرر ہے. آپ نے جو کہانی سنائی نصیحت کے ساتھ، اس میں صبح سے لے کے شام کا وقت مقرر تھا،
اور یہ گھڑی بھی دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس وقت اتنا بچا ہے. دوسرا جو واقعہ بیان کیا ہے, کہانی بیان کی اعظم بھائی نے, اس میں 1 سال کا وقت ہے نا مقرر کہ بھائی 1 جنوری سے اور 31 دسمبر یا 30 دسمبر تک یہ مطلب بادشاہ ہو سکتا ہے. تو اس کے سامنے بھی دن ہے, تاریخیں ہیں, مہینہ ہے, تو اس کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم بچا ہے. اب اگر ہم غور کریں کہ بھائی میرے پاس کتنا وقت ہے, کیسے میں اس کو پہچان سکتا اچھا اس میں بھی تو دیکھیں نا اس سٹوری میں, اس کو تو پتا تھا کہ میرے پاس 1 سال ہے نا. ہمارا وقت بھی مقرر ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے نا, معلوم ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. ایک آن میں انسان مر جاتا ہے, دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان لوگ چلے جاتے ہیں, بوڑھے لوگ بھی چلے جاتے ہیں, بچوں کی بھی موتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور موت تو ایسی چیز ہے کہ دیگر چیزوں کے اندر لوگوں نے اختلاف کیا, لیکن موت ایک ایسی حقیقت چیز ہے کہ بھائی کہ کوئی بھی دین کا ماننے والا ہو, کسی بھی دھرم کا انسان ہو, وہ موت کو حقیقت میں تسلیم کرے گا کہ اسے مرنا ہے. موت ایسی چیز ہے کہ ٹل ہی نہیں سکتے. اور اس میں یہ بھی اگر دیکھیں نا, ہم عقل مند اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو کہیں پر جا رہا ہے تو وہاں پر جانے سے پہلے تیاری کرے. ایک مثال ہے, آپ کو کہیں شفٹ ہونا ہے, آپ کو فیملی کے ساتھ کہیں شفٹ ہونا ہے, کہیں جانا ہے, یا آپ کو خود کہیں شفٹ ہونا ہے, آپ ایسے منہ اٹھا کے نہیں چلے جائیں گے نا. وہاں پر پہلے آپ کا انتظام کریں گے, مجھے رکنا کہاں پر ہے, ٹھہرنا کہاں پر ہے, میرے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا, پینے کا انتظام کیسے ہوگا, رہائش کا انتظام کیسے ہوگا. تب بندہ جاتا ہے نا, ساری چیزیں کر کے آتا ہے. نہیں عام زندگی کے اندر بھی کہیں اگر 1 سال کے لیے بندے کو جانا ہے, کچھ دنوں کے لیے جانا ہے, یا اگر 2-3 دن کے لیے بندہ گھومنے جاتا ہے نا, پہلے سے وہ ہوٹل بک کر لیتا ہے, بھائی مجھے کشمیر جانا ہے گھومنے کے لیے, بھائی مجھے شملہ جانا ہے, یا مجھے کہیں اور جانا ہے کسی اور شہر کے اندر, تو 2 دن کے لیے جا رہا ہوں, 2 دن کے لیے میں فلاں ہوٹل میں رکوں گا, میرے کھانے کے لیے یہ چیزیں ہوں گی, پینے کے لیے یہ چیزیں ہوں گی, اے سی والا روم ہوگا, ساری سہولیات ہوں گی. بندہ فکس کر لیتا ہے. اب جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے, کیا بات ہے, ہمیشہ مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ بھائی ہمیشہ مطلب ہمیشہ 4 سال 10 سال 1 لاکھ سال 2 لاکھ سال 50 لاکھ سال نہیں, ہمیشہ رہنا ہے. آخرت جو ہے ہمارا ہمیشہ کا معاملہ ہے. جنت میں جو بندہ جائے گا تو ہمیشہ جائے گا. مجھے تو علی بھائی واقعی میں یہ واقعے سے ریلیٹ لگ رہا ہے کہ بھائی صبح سے شام کا وقت تمہیں دے دیا, بس اتنا قلیل وقت تمہارے پاس ہے, چاہو تو جو سمیٹنا ہے اچھا اس میں بھی ایک تو ہے تیاری کرنے کا معاملہ کہ بھائی جہاں جانا ہے اس کی تیاری کرنا, اور جس طریقے کی کنڈیشن ہے اس طریقے کی تیاری بھی ضروری ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ لانگ ڈرائیو پہ جاتا ہے, اب اس کو اس طریقے کی تیاری کرنی پڑے گی, چھوٹے موٹے اسباب سے کام نہیں چلے گا. کسی کو اگر شارٹ ڈرائیو پہ جانا ہے, کسی کو چھوٹا موٹا 1 دن کے لیے جانا ہے, تو وہ اس حساب سے تیاری کرے گا. اب کسی کو ہمیشہ ہی رہنا ہے, اگر آنے والی زندگی جو ہے آخرت کی جو زندگی, جیسے علی بھائی نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے, تو تیاری کس لیول کی ہونی چاہیے, آپ اندازہ لگائیں. اللہ اللہ, واقعی میں ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے. کس کے لیے کرنی چاہیے؟ قبر و آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تیاری کیسے کریں گے؟ نماز پڑھیں, اللہ پاک کا حکم مانیں, قرآن کی تلاوت کریں, زکوٰۃ ادا کریں, اگر حج فرض ہے تو حج بھی ادا کریں, قربانی کا وقت آئے تو قربانیاں بھی کریں, صدقہ و خیرات کریں, اور خیر خواہی والے کام کریں, گناہ سے بچتے رہیں. تو انشاءاللہ الکریم انہی سے تو تیاریاں ہونی ہیں, انہی کے ذریعے ہماری آخرت بہتر ہونی ہے. FGN چینل کے ویورز, آئیے اب وقت ہوا جاتا ہے بڑھنے کا اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے لفظوں کی دنیا. اس سیگمنٹ کے اندر ہم کچھ لفظوں کو لے کر آتے ہیں اور اپنے گیسٹ کی جانب جو ہے نا اس کو بڑھاتے ہیں. اعظم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, علی بھائی بھی ساتھ ہیں, تو ان کے سامنے کچھ نہ کچھ لفظ ہم پیش کریں گے اور اس میں سے ان کو کچھ لفظوں کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. بڑھتا ہوں میں پہلے علی مدنی صاحب کی جانب. علی بھائی ریڈی ہیں آپ؟ انشاءاللہ. کیا بات ہے, اللہ خیر فرمائے. آپ آسان دیجیے. آسان لفظ ہوتے ہیں حضور, آپ تو شاندار گفتگو کرنے والے. تو علی بھائی کیا کہتے ہیں, کچھ کھانوں پہ ذکر کریں آپ سے؟ اللہ خیر فرمائے. آپ کے ساتھ تو کافی کھانا بھی ہوا ہے میرا, اچھا, اور کافی کچھ پینا بھی ہوا ہے, کھانا بھی ہوا ہے, تو سارا ماحول رہا ہے. اعظم بھائی کے ساتھ بھی کھانا پینا ہو جاتا ہے. چلے جو کھانا پینا ہوا ہے آپ کا میرے ساتھ, اسی کا تذکرہ کیجیے. چلے میں پھر ذکر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. پہلا لفظ ہے کھیر, دوسرا لفظ ہے شہد, تیسرا لفظ ہے گنے کا جوس, چوتھا لفظ ہے چائے, اور 5واں لفظ ہے دودھ. واہ کیا بات ہے. مطلب یہ ساری چیزیں آپ نے علی بھائی کے ساتھ ہاں ماشاءاللہ کھائی ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی محبت سلامت رکھے, آمین. اور اللہ پاک ہمیں یہ ساری نعمتیں, بلکہ اس سے بھی بہت ساری نعمتیں اللہ ہم سب کو جنت میں کھانا نصیب فرمائے. جنت کی نعمتیں تو کیا کہنا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جی کیف بھائی, کافی چیزیں آپ نے 5 چیزیں ذکر کی ہیں. اب میں لیتا ہوں انشاءاللہ کوئی ایک. کیا کھیر لیں گے کیا؟
کھیر بھی بڑی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ. آپ نے دودھ کا بھی ذکر کیا, دودھ کی بھی اپنی باتیں ہیں. میں اس میں سلیکٹ کرتا ہوں چائے. اچھا, چائے لینے کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں, چونکہ چائے بہت پیاری چیز ہے. مجھے لگتا ہے شاید پسندیدہ چیز ہے علی بھائی کی. علی بھائی بول رہے ہیں بہت پیاری چیز ہے. بہت پسندیدہ تو اتنے نہیں ہے, لیکن یہ کہ پیتے ہیں اور اس کے اپنے فوائد ہیں. میں ذکر کرتا ہوں بھی کیا کیا فوائد ہے, چائے لینے کی وجہ کیا ہے. چائے جو ہے ماشاءاللہ یہ بھی یقیناً اللہ پاک کی نعمت ہے کہ بھائی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کا ہی بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے چائے. اب چائے کیا ہے اور چائے کے فوائد کیا ہیں, چائے کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں, اور چائے تو پھر چائے ہے صاحب. چائے پہ چرچا ہوتی ہے, لوگ چرچا کرتے ہیں. ہاں چائے تو چائے ہوتی ہے. اچھا آپ دیکھیں نا, چائے جو ہے یہ حالانکہ کیا ہے, آدھا کپ ہوتا ہے, ایک کپ ہوتا ہے, لیکن اس کو اشرف المشروبات کہا بھی جاتا ہے. اچھا, جس طرح انسانوں کو کہا جاتا ہے نا اشرف المخلوقات, انسان کو کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات, یعنی تمام اللہ کی مخلوقوں میں سب سے زیادہ بہتر اور اشرف جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. تو چائے کو کہا جاتا ہے اشرف المشروبات. مشروبات کہتے ہیں پی جانے والی چیزیں, جو بھی چیزیں پی جاتی ہیں ان کو مشروبات. یہ بات سمجھ میں یوں بھی آتی ہے کہ ہماری ممبئی میں گلی گلی کے کونے پہ جو ہے نا چائے کی, صرف ممبئی میں ہی نہیں ہے, آپ دیکھ لیں نا دنیا کا کون سا شہر آپ اٹھا کر دیکھیں, بالخصوص میں اگر ایشیا کی بات کروں, ہمارے ایشیا کی, دیگر ممالک میں اس کا چلن کتنا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن ایشیا کے جو ممالک ہیں آپ دیکھیں گلی گلی میں چائے ملے گی. صرف ممبئی کی کیوں بات کرتے ہیں آپ. اور ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ چائے کی بات ہو رہی ہے, چائے کی اتنی اقسام شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی وہ گرین ٹی ہے, تو کوئی بلیک ٹی ہے, تو جو ہے بالکل ایسا ہی, بہت ساری اقسام اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ بھائی اگر چائے کی کیا بات ہے, چائے تو پھر چائے ہے. ایک چائے کے کپ پر بہت بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں, پوری پوری میٹنگ رکھی جاتی ہے. آپ دیکھیں گھر میں مہمان آئے تو چائے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا بعض لوگ چائے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں, اتنے دلدادہ ہوتے ہیں, چائے کے بغیر ان کی زندگی سمجھو نہیں ہے. اچھا بعض لوگ اسٹوری بعض لوگ لگاتے ہیں اپنے انسٹاگرام پیج پر, یا اسی طریقے سے واٹس ایپ پر اپنی اسٹوری لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹی از مائی لائف. اچھا, چائے تو میری زندگی. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا ہیش ٹیگ ٹی لور. ہاں ٹی لور بھی ہوتے ہیں. اچھا ٹی ٹائم ہوتا ہے, اچھا لوگوں کا وقت مخصوص ہوتا ہے کہ چائے پینی ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ صبح چائے, دوپہر میں چائے, شام کو چائے, رات کو چائے, صبح اٹھتے ہی. اچھا میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے صبح اٹھتے ہی منہ بعد میں دھوئیں گے اور چائے پئیں گے. ایسا سمجھ لیجیے نا کہ بھائی جب کوئی کام کرنا ہے تو چائے, اور کام نہیں کرنا ہے تو بھی چائے, موڈ خراب ہے تو بھی چائے, موڈ اچھا ہے تو بھی چائے. یہ دیکھیں. اچھا آپ دیکھیں اگر بارش ہو رہی ہے, لوگوں کو بہانے چاہیے. بارش کا موسم ہوا نا, بادل کڑک رہے, یار چائے کا موسم ہو رہا ہے, چائے بنا دو. بیگم چائے بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے, بارش تیز ہو گئی ہے, موسلادھار بارش, بیگم نہ ہو تو وہ چائے کہاں سے بنے گی. اب اعظم بھائی مجھے لگا اسی لیے مسکرائے تھوڑا سا. انشاءاللہ آپ کی بیگم آ جائے گی تو آپ بھی فرمائش کر سکتے ہیں جی, تب تک کہیں اور سے پی سکتے ہیں. بہرحال تو اب یہ کہ جناب بارش اگر تیز ہو گئی تو چائے بنا دو. ٹھیک ہے جناب. اچھا بارش رک گئی, چائے ہونی چاہیے, چائے ہو گئی. اچھا بعض اوقات سردی تیز ہو رہی ہے اور ٹھنڈک بہت ہو رہی ہے, ایک چائے بنا دو, کمبل میں بیٹھ کے پیوں گا میں, تو گھس کے ایک دم سکڑتے ہوئے چائے پیوں گا. ٹھیک ہے. اچھا بعض لوگ اتنے شوقیلے ہوتے ہیں چائے کے, سخت گرمی ہو تو ان کو چائے چاہیے, ہے نا, گرمی بہت تیز ہے چائے بنا دو. اچھا کام بہت ہے, کام کرتے کرتے تھک گیا, یار ایک چائے تو دو, تھکن اتر جائے. فضائل چائے لگ رہے ہیں تو سب مجھے ولی بھائی. اور کام نہیں ہو, کر سکتے ہیں بالکل فری ہو بندہ, کام کچھ بھی نہیں ہے, کیا کریں بیٹھے بیٹھے چائے ہی پلا دو, تو چائے چاہیے. ٹھیک ہے. اٹھیں تو چائے, سوئے تو چائے. اچھا کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ چائے پیتے ہیں تو ان کو نیند نہیں آتی, اور کوئی چائے کی محبت والے ایسے بھی دیکھے میں نے کہ جب تک چائے نہیں پیتے ان کو نیند نہیں آتی. تو یوں دنیا کے اندر چائے کا سسٹم ہمارے یہاں پر چل رہا ہے. اس پر چونکہ بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے, تو یوں ہے چائے کی اہمیت, اور چائے لوگ پیتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اللہ پاک کی نعمت ہے. لیکن اس میں خاص طور پر ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی چیز اگر لمٹ سے زیادہ استعمال کی جائے اس کے نقصانات ہوتے ہیں. پانی بھی اللہ پاک کی نعمت ہے, پانی بہت پینا چاہیے, لیکن آپ پانی حد سے زیادہ پی گئے تو بھی نقصان ہے. نقصان اس کا بھی ہے. پانی اگر حد سے زیادہ, جتنا نہیں پینا چاہیے اس سے زیادہ آپ پی گئے, آپ کی حالت خراب ہو جائے گی, چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا. تو چائے جو ہے اس کو بندے کو چاہیے کہ کم سے کم پیے. صحیح. دن میں ایک چائے پی لی, دو چائے پی لی. اچھا بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے ہمارے بعض علاقوں کے اندر, ہندوستان کے اندر چائے کا کپ نہیں ہوتا ہے, چائے کا گلاس ہوتا ہے. وہ گلاس ہوتا ہے پورا جس طرح پانی کا ہم پیتے ہیں نا, پانی ایک گلاس کے اندر. صحیح. وہ جب بھی چائے پئیں گے دوپہر میں, صبح, شام, تو ان کے لیے وہ پورا کپ نہیں بلکہ گلاس ان کے سامنے لایا جاتا ہے, اور وہ اس کو پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. چائے ہو کم سے کم. احمد آباد کے اندر
کہا جاتا ہے، ایک یہ کہاوت وہاں بولتے ہیں کہ آدھی میں آدھی احمد آبادی. اچھا ہاں تو یہی چائے وہاں پر آدھی سے آدھی پیتے ہیں، تو یہی ہونا چاہیے آدھی سے آدھی پیے. اور وہ بھی اچھا پھر یہ بھی کہ آدھی سے آدھی تو پی رہے ہیں، لیکن دن میں جب آپ 6 بار چائے پی رہے ہیں تو آدھی سے آدھی تو 6 چائے تو ہو گئی وہ. تو یہ بھی مطلب نہیں ہے آدھی سے آدھی پئیں 1 یا 2 مرتبہ. یوں ایک انتظام کریں گے انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی، اللہ پاک کی عبادت اچھے انداز سے کر سکیں گے. FGN چینل کے ویورز، چائے کے حوالے سے یہاں پر ذکر چل رہا تھا، اس میں ایڈ آن ایک اور چیز میں کرنا چاہوں گا کہ چائے بنتی ہے چینی سے. بغیر چینی کے چائے تو مطلب بہت کم بنتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ چائے بن نہیں سکتی. کئی لوگ چائے کے شوقین ایسے، شوگر ہوگی تب بھی چائے پئیں گے لیکن چینی نکال کے یوں ہو سکتا ہے. تو چائے تو پی جاتی ہے ٹھیک ٹھاک. تو عرض یہ کروں گا کہ جب چینی ڈالتے ہیں تو چینی کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. تو چینی نہ ڈال کے اس میں یا تو شہد ڈال لیں چائے میں یا گڑ ڈال لیں تو اس کے مزید فائدے جو ہے نا بڑھ جائیں گے. گڑ بھی دیسی گڑ ہو، دیسی گڑ ہو. تو چینی سے ہم کو بچنا چاہیے. اور واقعی میں نے سنا ہے کہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. تو نقصانات جو زیادہ ہیں وہ چینی کی بنا پر ہیں. تو اگر چینی کو ہم اس سے مائنس کر دیتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات سے انشاءاللہ الکریم بچت ہو جائے گی. سنت دامت برکاتہ علیہ نے پچھلے دنوں ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں یہ ذہن دیا. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے جتنے بھی جامعۃ المدینہ ہیں، مدرسۃ المدینہ ہے، وہاں پر یہ نافذ بھی ہو چکا ہے کہ اب سے چائے جو ہے وہ گڑ کی بننا شروع ہو گئی. صحیح ہے جی، ماشاءاللہ الکریم. یہ اعلان کے بعد سے میں شہد کی چائے پینا شروع کی اور پھر اس کے بعد میں گڑ کی چائے بھی یوں مل جاتی ہے. تو چائے پئیں گڑ کی ہو یا شہد کی. آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے گیسٹ کی جانب، اعظم بھائی کی جانب. دیتے ہیں ان کو کچھ الفاظ. اعظم بھائی، الفاظ دینے مشکل دینے آسان؟ وہ آپ کی مرضی ہے. مرضی ہے جی. چلیں تو الفاظ آپ کے لیے یہ ہیں: قبر، موت، کفن، جہنم، پل صراط. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساری چیز جو ہے وہ آزمائش والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے بھی، عذاب محشر سے بھی، عذاب پل صراط سے بھی محفوظ فرمائے. یہ جو چیزیں آپ نے گنائی، اس میں لاسٹ اسٹیپ پہ جہنم آتی ہے. بندہ اگر اعمال اچھے نہ ہوں یا پھر بندہ نافرمان ہو تو جو ہے وہ اس کا بھی شکار ہو سکتا ہے. میں دوزخ پہ کچھ کلام کرنا چاہوں گا آپ سے. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں رحیم ہے، کریم ہے، جہاں پہ بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، مہربان ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. اور اس کی جباریت، یا کہہ سکتے ہیں آپ اگر اس کے قہر کا اور جبر کا اگر آپ نے مظہر دیکھنا ہے تو دوزخ کے بارے میں آپ پڑھ لیجئے. واقعی میں کیف بھائی، دوزخ وہ گھر ہے کہ جو نافرمانوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور وہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس کی ادنا سی چیز کے بارے میں بات کریں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جہنمی کو جو سب سے زیادہ ہلکا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پیر میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا. جیسے ہانڈی کھولتی ہے نا، اس طریقے سے اس کا دماغ کھولے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تمہیں پوری دنیا دے دی جائے، پوری سرزمین دے دی جائے، اور اس کے بدلے میں اگر تم اس زمین کو دو اور اس سے تمہیں عذاب کو دور کیا جائے تو کیا تم پوری دنیا دے سکتے ہو؟ تو وہ شخص کہے گا جی ہاں، میں پوری دنیا دے سکتا ہوں، بس مجھ سے یہ عذاب دور کر دیا جائے. اور اس عذاب کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جہنم کا ادنا سا عذاب ہوگا. ادنا علی بھائی ذرا غور کریں نا، آپ دیکھیں، یہ تو ذہن میں ایک امیج کریٹ کر رہا ہے نا. پیروں میں وہ جوتیاں پہنائی جائیں جس کی بنا پہ بھیجے کھولیں. اللہ. اچھا، وہی آگ کی جوتیاں اور جہنم کی آگ. آپ دیکھیں، دنیاوی آگ بھی روایتوں میں آتا ہے، دنیاوی آگ بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، بہت زیادہ، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بس روایتوں میں پڑھا ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جو ہے وہ دہکایا گیا، اسے جو ہے نا وہ بھڑکایا گیا تو وہ جو سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک اسے دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اسے دہکایا گیا، مزید بھڑکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی. تو آج تک وہ سیاہ ہی ہے. اور سیاہ گپ اندھیرے والی جو آگ ہوتی ہے نا، اس کا کلر بلیک ہے. بلیک، آگ کا کلر بلیک، آگ کا کلر بھی بلیک ہے. اور جہنم بھی جو ہے نا وہ عمیق، جہنم کے بھی طبقات ہیں. کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کو عمیق ایک دم گہرے گڑھے کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے گا. وہ مطلب اندھیرا پن اور ایک عجیب سی گھبراہٹ، پھر اتنی خطرناک آگ. دنیاوی آگ جو ہے اس سے انسان کی روح کانپ جاتی ہے. ذرا سا لگ جائے نا تو پھر وہ جو ہے وہ چھالا بھی نکل آتا ہے اور ایک دم چیخی نکل آتی ہے انسان کی. اور پھر اس جہنم کی آگ جس کے بارے میں اتنا بجھا کر کے فرمایا گیا کہ جہنم کی آگ کو تقریباً 70,000 بار بجھا کر کے دنیا میں لایا گیا تو دنیاوی آگ بنی ہے. اللہ اکبر. اور جہنم کی آگ کی سختی کی جو بات کر رہے ہیں، اس پہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ
کسی بندے کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے نا وہ سکون کی نیند سو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب بھائی دنیاوی آگ سے جو روح کانپتی ہے انسان کی, اب دیکھیے دنیاوی آگ میں آنے کے بعد بھی انسان سکون محسوس کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنی خطرناک آگ اور اس سے بڑی جو ہے وہ آگ کو محسوس کر لیا ہے. تو یہ ہے جہنم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ جہنم سے نجات عطا فرمائے. آمین. آمین آمین آمین. FGN چینل کے ویورز, واقعی میں ہم کو جو ہے نا جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے, اور اللہ ہی پناہ دینے والا ہے, اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ الکریم ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اور اس کا فضل ساتھ ہوگا تو ہم جہنم سے آزاد رہیں گے اور جہنم سے دور رہیں گے, جنت ہمارا مقدر ہوگا. یوں فرمایا بھی گیا کہ مسلمانوں کو خطاب کر کے, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. یعنی جہنم آدمیوں سے بھری جائے گی, پتھروں سے بھری جائے گی, تو ہمیں پہلے ہی خبر دے دی گئی کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور گھر والوں کو بھی بچانا ہے. اللہ کریم ہماری اور ہمارے گھر والوں کی جہنم سے حفاظت فرمائے. ویورز, بہت اچھی توجہ اعظم بھائی نے ہماری دلائی ہے, اور جہنم کے حوالے سے گفتگو جو فرمائی ہے اس کے خوف سے, اللہ کے خوف سے ہمیں ڈرانے کی بھی کوشش کی ہے. اللہ کریم ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے اور جہنم سے جو ہے نا حفاظت عطا فرمائے. ویورز, بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے محاورے. میں بڑھتا ہوں پہلے علی مدنی صاحب کی جانب. حضرت آپ کی جانب ہی بڑھنا ہوگا پہلے, چونکہ آپ میرے سیدھی جانب ہوتے ہیں تو آپ سے ہی شروعات ہوگی. پہلا جو محاورہ ہے آپ کے لیے اعظم بھائی, وہ ان کے لیے محاورہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے. محاورہ اتنا ہے, ٹیڑھی کھیر ہے. جی جی جی. اور لیکن کسی کے لیے بولا جاتا ہے, ایسا ہی. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں ہاں, آپ نے مجھے الفاظ جو شروع میں دیے تھے نا ابھی 5 الفاظ, اس میں آپ نے پہلا لفظ کھیر ہی بولا تھا, آپ پھر سے کھیر کی طرف مجھے کھینچ کر لے کر آ گئے ہیں. تو کھیر بڑی پسند ہے کیا آپ کو؟ آپ کو بھی پسند ہے نا؟ الحمدللہ پسند تو ہے. کھیر کی دعوت کب دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی یوں دیکھ لیں, جب آپ پلاننگ لگ رہی ہے علی بھائی مجھ کو نا, ذکر کر رہے ہیں چائے کا کہ علی بھائی چائے پلاننگ تو آپ کر کے آئے, پہلے 2 بار کھیر کا لفظ آپ نے بولا ہے. اللہ چلیں کھیر بھی کھلا دیں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو چلیں. بہت ٹیڑھی کھیر ہے, جب یہ بولا جاتا ہے کہ یہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے یا ٹیڑھی کھیر ہے, اس طرح بولا جاتا ہے, محاورے میں استعمال ہوتا ہے. اس کا پہلے میں معنی بتاتا ہوں, اور پھر یہ لفظ آیا کہاں سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. ٹیڑھی کھیر ہے یہ بولا جاتا ہے جب کوئی کام بہت مشکل ہوتا ہے نا, تو بہت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیڑھی کھیر ہے, یعنی کام بہت مشکل ہے. یا پھر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بہت پریشان کرنے والا ہے, تنگ کرنے والا ہے, یا بہت کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ انتظار کرواتا ہے, بہت پریشان کرتا ہے, لوگ اس سے تنگ آ گئے, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے. صحیح. یہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے, یعنی بہت مشکل آدمی ہے. یا کام کو بھی کہا جاتا ہے یہ کام بڑا مشکل ہے, مطلب یہ تو ٹیڑھی کھیر ہے یار, اپنے بس کی بات نہیں ہے, یوں کہا جاتا ہے. بہت ٹیڑھی کھیر ہے, اپنے بس کی بات نہیں ہے. اب یہ محاورہ کہاں سے آیا, کیا تھا اس کا پس منظر, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے لفظ سے کوئی بات, کسی کے منہ سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے اور وہ اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ پھر وہ چل پڑتا ہے. صحیح ہے. ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں, بعض اوقات کوئی مشہور آدمی ہے, سوشل میڈیا پر اس نے کوئی بات بول دی نا, تو وہ ایسا محاورہ بن جاتا ہے, پھر وہ چلتا ہی رہتا ہے. اب جیسے امیر اہل سنت کو آپ دیکھیں, امیر سنت کیا فرماتے ہیں کہ دھوم دھام سے منانا ہے, ایک جملہ آپ نے فرمایا. جی. تو اب یہ لفظ بھی اب ہماری گفتگو میں ایڈ ہو جائے گا, دھوم دھام. صحیح, ایسا ہوتا ہے. بہت بعض اوقات جو ہے نا مشہور آدمی جو ہوتے ہیں وہ, اچھا بعض اوقات کوئی مشہور نہیں بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. امیر سنت تو ماشاءاللہ بہت مشہور ہیں. جی. بعض اوقات بندہ مشہور نہیں بھی ہوتا ہے نا, ایسا لفظ نکل گیا اور لوگوں کو سننے میں مزہ آ گیا, اب وہ چل پڑتا ہے. بہرحال تو ایک جو شخص تھا نابینا, جو اس کا پس منظر ہے اس محاورے کا بیک گراؤنڈ, اچھا, ایک نابینا آدمی تھا. نابینا یعنی جو اس کو دکھتا نہیں, اندھا. ایک نابینا حافظ صاحب تھے, تو انہوں نے ایک شخص سے دوستی کی ہوئی تھی, ایک آدمی سے. اچھا. اور دوستی اس لیے تھی کہ چلو میرے مشکل وقت میں کام آئے گا. ظاہر نابینا آدمی کو دکھتا نہیں ہے, وہ دیکھ نہیں سکتا ہے, تو سارے کاموں میں بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو ایک دوست تھا اس کا, بڑی دونوں کی آپس میں بڑی محبت تھی. اب کہیں بھی نابینا صاحب کو جانا ہوتا, حافظ صاحب کو, تو وہ دوست کو بلاتے ہیں, اور دوست ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو جو ہے نا سب جگہ لے کر جاتا. کہیں دعوت میں جانا ہے, کہیں نماز پڑھنے جانا ہے, کہیں کسی فنکشن میں جانا ہے, کہیں بازار میں جانا ہے, کچھ خریدنے جانا ہے, سارے معاملات میں یہ دوست ان کا ساتھی ہوا کرتا. جی. تو ایک مرتبہ کہیں سے دعوت آئی. اچھا. صاحب دعوت میں جانا ہے, تو ٹھیک ہے بھائی کب دعوت ہے,
تو بتایا کہ حافظ صاحب دعوت ہے فلاں فلاں دن، اور دعوت کسی بڑی جگہ پر ہے، کوئی بڑا عالیشان انتظام ہے، ٹھیک ہے صاحب چلتے ہیں وہاں پہ. تو دعوت میں گئے حافظ صاحب کو لے کر کے ہاتھ پکڑ کے. دعوت میں کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھے تو وہاں پر انتظام تھا پہلے کھیر کا. اچھا انواع اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں بھائی، کھانے کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کھیر بھی وہاں بنی ہوئی تھی. اچھا اچھا حافظ صاحب چونکہ نابینا تھے، کھیر کبھی کھائی نہیں، اور نابینا ہے تو دیکھی بھی نہیں، ظاہر ہے بندہ دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ کھیر ہوتی کیسی ہے. جی تو نہ کبھی کھائی تھی، نہ اس کا کبھی ٹیسٹ تھا، نہ کبھی دیکھا تھا. اب بھائی کسی بندے نے، ایک مثال ہے چنگیزی ہمارے بنتی ہے، ہاں. یعنی آپ کسی میں کہوں کہ یار چنگیزی بڑی اچھی ہوتی ہے. اچھا میں اس کو اعظم بھائی سے پوچھنا چاہوں گا، اعظم بھائی کھائیے چنگیزی؟ ہاں چنگیزی بہت کھائی ہے. کھائیے. ارے ممبئی میں نہیں شاید، ممبئی میں رہ کے نہ کھایا تو پھر کیسے ہوگا. اللہ جی لیکن ناظرین میں ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے نہ کھائی ہو، کیونکہ کئی جگہ یہ چنگیزی ڈش نہیں بنتی ہے. تو اب میں کہوں گا کہ بھائی چنگیزی آپ کو کھانا ہے تو جس نے نہیں کھایا ہوگا یہ چنگیزی کیا ہوتا ہے یار، یہ مطلب کوئی گوشت کا آئٹم بنتا ہے یا سبزی اس میں ڈلتی ہے، آلو کی سبزی ہوتی ہے، یہ ہوتی کیا. ظاہر ہے جس کو نہیں پتہ ہوگا تو وہ ایسے سوچے گا اپنے خیال میں، وہ خیالی پلاؤ پکائے گا کہ ایسی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے. اب حافظ صاحب نے چونکہ نہ کبھی کھیر شریف کھائی تھی، نہ کبھی اس کا ٹیسٹ کیا تھا، نہ اور چونکہ اندھے تھے تو دیکھا بھی نہیں اس کا کلر کیسا ہوتا ہے. صحیح ہے جی. تو حافظ صاحب نے پوچھا بھائی کہ دوست سے اپنے کہ بھائی کھانے میں آج ہے کیا بنا ہے کھانے میں. تو اس نے کہا دوست نے کہ حافظ صاحب کھانے میں آج کھیر بنی ہے. اس نے پوچھا کھیر کیا ہوتی ہے؟ بولے بڑی ٹیسٹی چیز ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، زبان پہ رکھو تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو مٹھاس ہے نا، دل دماغ اس سے روشن ہو جاتے ہیں. مطلب دعوت دیکھی مانیں گے علی بھائی. تو اب حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ صحیح کھیر ہوتی کیسے ہے، کیونکہ میں اندھا ہوں، میں نے دیکھی نہیں ہوتی کیسی، کبھی کھائی نہیں، دکھنے میں کیسی ہوتی ہے. کہا کہ سفید ہوتی ہے. اب اندھے آدمی نے سفید کیا دیکھا، سفید اور کالے کا اندھے کو کیا پتا. تو اس نے کہا بھائی سفید کیا ہوتا ہے. اب سفید کو سمجھانے کے لیے اس نے بات چلی تھی کھیر سے، کھیر کیسی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، سفید کیا ہوتا ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑے گی. اب حافظ صاحب نے بگولا تو کبھی دیکھا نہیں، چونکہ ویسے ہی اندھے تو بگولا کیسے دیکھیں گے. اب اس کو یہ سمجھانا تھا کہ بگولا کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ نے دیکھا ہوگا نا ناظرین، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بگولا جو ہوتا ہے نا اس کی اس طرح چوچ نکلی تھی آگے، ٹھیک ہے، یوں ہوتا ہے نا اس انداز سے، یوں ہوتا ہے، اس کی گردن ہوتی ہے، پھر اس طرح ہوتا ہے، نیچے پیر ہوتے ہیں اس کے، یوں دکھتا ہوتا ہے نا بگولا. یوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں اپنے طور پر، ٹھیک ہے. اب حافظ صاحب نے کہا کہ حافظ صاحب کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بگولا ایسا ہوتا ہے. اب حافظ صاحب دیکھیں گے کیسے کہ بگولا کیسے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کیسے ہوتا ہے بھائی، مجھے نہیں دکھ رہا، میں اندھا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. وہ حافظ صاحب کے پاس لے کے گیا، ان کے قریب میں لے جا کر. حافظ صاحب جو نابینا تھے انہوں نے اس کو ٹٹولنا شروع کیا. دیکھا آگے کچھ علی بھائی میں بولتا ہوں کہ آپ اس والے ہاتھ سے بگولا بنائیں اور اس سے ٹٹولے. چلو ٹھیک ہے، جی یوں بگولا ہوتا ہے نا اس انداز سے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس نے جو ہے نا وہ بتانا شروع کیا کہ اس انداز کا ہوتا ہے. حافظ صاحب نے دیکھا تو ہی نہیں، اب کیسے دیکھیں. کھیر سے چلی تھی بات، کھیر ہوتی ہے سفید، سفید کیا ہوتا ہے، بگولا ہوتا ہے، بگولا ایسا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھ پا رہے. اب کیسے سمجھائے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے قریب لاتا ہوں، آپ ٹٹول کے دیکھ لیجئے. اب اس نے اندھے صاحب نے جو نا وہ حافظ صاحب نے ہاتھ پھیرا، آنکھیں بند ہے، ظاہر دیکھ نہیں سکتے، تو دیکھا کہ سخت ہے، کچھ اس میں ٹیڑھا پن بھی ہے اس طرح سے. تو دیکھا ٹیڑھا پن ہے تو انہوں نے لگا اچھا کھیر تو بڑی ٹیڑھی ہوتی ہے بھائی، میں نہیں کھا سکوں گا. اچھا تو کھیر بڑی ٹیڑھی ہوتی ہے. ٹیڑھی ہے. بس یہ لفظ ان کی زبان سے نکلا اور یہ چیز جو ہے نا وہ مشہور ہو گئی، مشہور ہو گئی اور محاورہ بھی بن گیا. ہاں وہ سمجھ رہے کہ یہی کھیر ہوتی ہے. سمجھانے کے لیے اس نے کہا تھا کہ جس طرح بگولا ہوتا ہے اس انداز سے، وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، تو وہ سمجھے کہ اس طرح ٹیڑھا کھیر بھی بڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، کھانے میں دقت آئے گی. تو اسی چیز کو جو ہے نا پھر محاورے میں استعمال کیا گیا. اور اب ہمارے یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھیر بڑی ٹیڑھی ہے، یعنی بہت مشکل ہی ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ چالاک لوگوں سے پالا جب پڑتا ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، یوں بھی کہتے ہیں نا. تو خیر الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، الگ الگ محاوروں کے پس منظر ہوتے ہیں، لیکن پس منظر کچھ اور ہوتا ہے، محاورہ پھر وہ کہیں اور یوز ہو رہا ہوتا ہے. آئیے اب بڑھتے ہیں مولانا اعظم مدنی صاحب کی جانب. اعظم بھائی کھانے کا ذکر ہوا ہے اور ایک کھیر کا ذکر ہوا ہے نا، ٹیڑھی کھیر کا. تو کھانے کے ذکر کرتے ہیں، ایک چیز ہے کھانے کی لیکن اس کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے انگور. انگور بہت کھٹے ہیں. یہ محاورتاً لفظ کافی بولا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا بات ہے کچھ آپ بتائیں. کیا بات ہے آج کیف بھائی صرف کھانے پہ دھیان دے رہے ہیں. اب دیکھیں بھوک لگ رہی ہے کیا آپ جو ہے نا علی بھائی سے بول رہے تھے کہ کھیر کب کھلا رہے ہیں، اب علی بھائی کا حق بنتا ہے کہ انگور آپ کب کھلا رہے ہیں. لیکن کھٹے بولا ہے علی بھائی. چلیں میں تو میٹھے کھاؤں گا بھائی. کیا بات ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو انگور کھٹے ہوتے ہیں، انگور کھٹے ہیں، یہ محاورہ بولا جاتا ہے. اچھا. اور یہ جب بولا جاتا ہے کہ بھائی کہ آپ نے لاکھ جتن کر لیے
اچھا آپ نے بہت ساری کوششیں کر لی اچھا لیکن آپ اپنے مطلوبہ چیز تک نہیں پہنچ پائے، ہے نا. جب انسان کوشش کے باوجود بھی مطلوبہ شے تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو پھر اپنے دل کو منانے کے لیے بول دیتا ہے بھائی انگور کھٹے ہیں. یعنی یہ کام نہیں کر پا رہا ہے ہاں تو اب یہ بول دیا عذر نا تلاش کرتا ہے کہ انگور جو ہے کھٹے ہیں. بھائی اب انگور کھٹے ہیں. اس پیرائے میں اس محاورے کو بولا جاتا ہے. اس کا پس منظر شاید بہت سارے لوگ جانتے میں ہیں. یوں سمجھ رہا ہوں اس محاورے سے کہ بھئی انگور کھٹے ہیں مت طلب کر. میں نے کوشش کی یہ چیز حاصل ہو جائے اور یہ حاصل ہو ہی نہیں پا رہی تو اب میں کیا چیز اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں انگور کھٹے ہیں چھوڑ دے مت لو. جی تو یوں استعمال کیا جاتا ہے اس کو. اس کا پس منظر تو شاید بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں کہ ایک لومڑی جو ہے وہ راستے سے گزر رہی تھی, بہت تیز اسے بھوک لگی ہوئی تھی, شدت کی جو ہے وہ بھوک تھی, پیاس بھی تھی. اب جنگل سے گزرتے گزرتے ایک باغ میں پہنچی, انگور کا باغ تھا, انگور کے خوشے لٹک رہے تھے. تو اس نے دیکھا کہ یار انگور بھی ہیں, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, کیوں نہ انہی کو ہی جو ہے وہ غذا بنا لیا جائے. اس نے جو ہے ایک بار کوشش کی, چھلانگ لگائی, انگور ہاتھ میں نہیں آئے. اچھا دوبارہ کوشش کی بھائی, پھر ہاتھ میں نہیں آئے. تھوڑا چڑھنے کی بھی کوشش کی پیڑ پہ, وہ جو خیر انگور کا تو پیڑ ہوتا نہیں ہے لیکن اس جس پیڑ سے وہ بندھی ہوئی تھی اس پیڑ پہ چڑھنے کی کوشش کی, لیکن لومڑی ہے وہ کیسے چڑھے گی. خیر اس نے لاکھ جتن کر لیے, وہ انگور ہاتھ نہیں آئے. اچھا پھر مایوس ہو کے جانے لگی. اب جاتے جاتے ایک اور لومڑی سے ملاقات ہو گئی. اچھا اب اس نے جو ہے نا پورا جو قصہ سمجھ لیا اور وہ معاملے کو بھاپ گئی کہ بھائی یہ ناکام ہو گئی ہے اور منہ اداس کر کے اب یہ جا رہی ہے. اب اس نے جو ہے نا وہ جو ہے نا پن کرنے والے انداز میں, کچھ لوگ ہوتے ہیں پن کرنے والے انداز میں پوچھا, بھائی کیا ہوا, بھوک لگ رہی ہے کیا, ملے نہیں کیا. تو اس نے کہا نہیں انگور تو ملے مجھے, غذا تو ملی, لیکن یار انگور کھٹے تھے اس لیے کھانے کا دل نہیں ہوا. اچھا انگور کھٹے ہیں. صحیح. تو پھر وہیں سے ہی یہ محاورہ جو ہے نکلا, اور پھر اس طریقے سے بولا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز نہیں ملتی ہے لاکھ کوشش کے باوجود تو انسان پھر اپنے دل کو منا لیتا ہے کہ بھائی انگور کھٹے ہیں. انگور کھٹے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ محاورہ شاید کچھ ایسی جگہوں پر بولا جاتا ہے کہ کوئی سامان آپ نے خرید لیا اور خریدنے کے بعد اگر وہ خراب نکلا یا کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو لفظ اس کے لیے بھی کچھ لوگ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں, یعنی انگور لے تو لیے, مٹھاس نہیں ملی, لذت نہیں ملی, انگور کھٹے ہیں. کبھی کبھی ریئل میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, انگور باقاعدہ انسان خریدتا ہے تو انگور بھی کھٹے نکل آتے ہیں. کھٹے نکل آتے ہیں. چلیں بھائی, محاورے بھی مکمل ہو چکے ہیں, گفتگو بھی مکمل ہوئی ہے. واقعی میں ناظرین کرام بڑی شاندار گفتگو ہوئی جس کے اندر بہت پیاری پیاری باتیں اور نصیحت بھرے انداز میں ہمیں سمجھایا گیا ہے. ایف جی این چینل کے ویورز, آپ نے جو ایپیسوڈ دیکھا ہے یہ ایپیسوڈ نمبر ہے 3. آئندہ جو ایپیسوڈ آئے گا وہ ہوگا ایپیسوڈ نمبر 4. اس کے اندر کیا ہونے والا ہے آئیے دیکھتے ہیں. علی بھائی وہ کون سی کہانی ہے جس سے ہم کچھ نصیحتیں اخذ کریں؟ آج بھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کسی بادشاہ کے دربار میں. اللہ اکبر. اس سے پہلے بھی بادشاہوں کا پیچھا آپ نے نہیں چھوڑنا ہے. کامیابی انہی لوگوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے جو اپنے کام سے وفاداری کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. اس کا مطلب ہے یعنی جس کے پاس طاقت ہے, قوت ہے, اسی کا حکم چل رہا ہے. اس کی لاٹھی اسی کی بھینس. ایک آنے کا دودھ اس میں بھی مکھی. جب کوئی شخص جو ہے وہ کنجوسی کرتا ہے, اچھا یعنی کنجوس اور بخیل شخص کے لیے یہ محاورے کا استعمال کیا جاتا ہے. ویورز, آپ نے ملاحظہ کیا کہ چوتھے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے, تو تب تک کے لیے آپ اپنا خاص خیال رکھیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ یعنی چوتھے ایپیسوڈ میں. علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ, جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ. جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب, جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب. عزم کا چڑھ کے دل میں نگینا چلو, نگینا چلو.